آپ کی باری؟ آپ کے سوال آپ کا صحیح وہ رومانویوں کو مخاطب کر رہے ہیں. ہاں نہیں اس لیے کہ بحریت کے تعلق میں ان کا بن گیا. ہاں ہمیں سمجھ گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اب اس کو کیا یہ کریں گے سائنسدان، اس کو ہول کو یا اس کے نہیں تو اس کے سائیڈ افیکٹس جو اب بڑھتے جائیں گے بڑھیں گے. ہول کو روکنے کے لیے بعض عادتوں کا بدلنا ضروری ہے. جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں، جن چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں بعض بلینئرز کے انٹرسٹ انوالوڈ ہیں. مثلا ہم جب یہ کوئی بھی فرائیڈ چکن وغیرہ یا کوئی پیکڈ لنچ لیتے ہیں تو ایک فلفی سا سفید رنگ کا ایک مسالہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ کاغذ گتا سا بنتا ہے، اس کی ڈبیاں بنتی ہیں اور اس سے گلاس بھی بنتے ہیں. وہ جو پیکنگ ہے بالعموم جس مادے سے بنی ہوئی ہے اس سے اس لیے بناتے ہیں کہ اس کو یہ انرٹ کہتے ہیں. انرٹ کا مطلب ہے وہ ارد گرد اپنے ماحول سے کوئی کیمیکل رد عمل نہیں کرتی، اس لیے محفوظ ہے، پولوشن نہیں ہو سکتی. یہ درست ہے. مگر وہ آخر کچھ عرصے کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھر جاتی ہے اور ہوائیں اس کو گراتی ہیں نارتھ پول پر. یہاں سے اٹھاتی ہیں نارتھ پول پہ گراتی ہیں. نارتھ پول سے پھر وہ جو ویل ونڈ سے اٹھتے ہیں مختلف موسموں میں، ان کے ذریعے وہ اوپر چڑھ جاتی ہیں اور وہ اوزون لیئر میں جا کر اوزون سے ریئیکٹ کرتی ہیں، سمجھے، اور اوزون کو کھا جاتی ہیں. تو انسانی ویسٹ پروڈکٹ ہے جو اوزون کو ڈسٹرائے کرے، نہ کہ خدا کا نظام. اور وہاں ہول کر رہے ہیں یہ سب. اب انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے اداروں نے جن کو سائنٹسٹ نے اس طرف متوجہ کیا، جب یہ فیصلہ کرنا چاہا تو پتہ لگا کہ اتنے بڑے بڑے بلینئرز انوالوڈ ہیں کہ ان کی مجال نہیں کہ ان کو زبردستی کر سکیں، کیونکہ مافیا ہے ایک قسم کا. تو انہوں نے ایک ٹائم شیڈول بنایا اپنا کہ اتنے سال میں ہم آہستہ آہستہ اس مٹیریل کی بجائے کسی اور مٹیریل کی طرف منتقل ہو جائیں گے. لیکن وہ وعدے ان کے پورے بھی نہیں ہوئے اور جو آہستہ رفتار انہوں نے تسلیم کر لی وہ بہت ہی مہلک ثابت ہو رہی ہے. اور بھی بہت سی ایسی چیزیں بناتے چلے جاتے ہیں جن کے اوپر یہ جو عالمی اداروں کا جو پوری طرح کنٹرول ان کا مکمل نظم و ضبط کے اندر رکھنا یہ ان کی طاقت نہیں ہے. تو اس لیے یہ ابھی سوراخ کی باتیں بھی کم کرنے لگ گئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بڑھ رہا ہے. کبھی کبھی کوئی پاگل سائنٹسٹ ایک ٹیم بناتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے اور جائزہ لیتا ہے اور غباروں کے اندر چیزیں بند کر کے اوپر بھجواتے ہیں تاکہ وہ غبارے اوپر پھٹیں تو پھر ان کے رد عمل سے وہ جو چیز فال آؤٹ ہوگا اس سے کیلکولیٹ کریں گے وہ. تو وہ یہ گروپس ہیں ان کی تحقیق کبھی کبھی شائع ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حالت دن بدن بدتر ہو رہی ہے، ہول بڑھ رہا ہے اور اس کے بڑھنے کے نتیجے میں وہ الٹرا پاورفل ریز جن کی ریڈیشن کی ویو لینتھ جو ہے بہت باریک ہے وہ اتر رہی ہیں نیچے، اور نیچے اتر کے وہاں کا جو پانی پگھلتا ہے اس کے ساتھ پھر وہ نیچے بھی جاتی ہیں، وہاں کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں اور رفتہ رفتہ وہ بد اثرات نیچے کی طرف منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر گرمی اور سردی کا توازن بگاڑتی ہیں کیونکہ وہ بہت ہی طاقتور ریز ہیں، ان میں انرجی بہت زیادہ ہے. تو سورج کی عام انرجی کے علاوہ وہ انرجی بھی اتر رہی ہے. اکثر سکن کینسر جو یورپ میں بڑھ رہا ہے وہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، سمجھیں. تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب گرمی اور سردی کے توازن اتنا بگڑ جائے کہ بہت بڑے بڑے خوفناک عالمی انقلابات برپا ہونے شروع ہو جائیں. مثلا اگر آدھا ڈگری بھی ہمارا ایوریج ٹیمپریچر بڑھ جائے تو اکثر یہ جو کورل آئی لینڈز ہیں
وہ سارے وہ ڈوب جائیں گے، اور بحر الکاہل کی سطح اتنی اونچی ہو جائے گی کہ بعض دوسرے جزائر بھی اس میں غرق ہو جائیں گے، اور ساحلی علاقوں کے اوپر بھی یہ بڑھے گا، اور اس کی پھر اور بہت سی ایسی یعنی پیدا ہونے والی کمپلیکیشنز ہیں، یعنی ایسے پیدا ہونے والے مسائل ہیں کہ جن کی تفصیل اس وقت نہیں ہے، مگر وہ سائنسدانوں نے سب وہ شمار کر کے تصور پیدا کیا کہ کیا کیا نتیجہ ظاہر ہوگا، اور ایک خطرہ پھر اس کا بھی ہے اس کے نتیجے میں، جس کو وہ کہتے ہیں نا گرین ہاؤس ایفیکٹ، وہ بھی پیدا ہو، پانی زیادہ فضا میں اڑے گا اور سورج کی شعاعیں کم نیچے اتریں گی، اور وہ پھر ٹریپ ہوگی انرجی نیچے. تو بہت عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں جو حسابی نقطہ نظر سے آپ ان کے تخمینہ لگا کر مستقبل میں سوچ سکتے ہیں کیا ہونے والا ہے. تو یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے، اور غرقابی جزیروں کی غرقابی کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے، اور کئی قسم کے مسائل ہیں جس سے ساری انسانی زندگی کو خطرات درپیش ہیں. اور یہ بھی خطرہ ہے کہ موسم اتنے بدل جائیں اور بارش کا جو طبعی رجحان ہے وہ شفٹ کر جائے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف. اگر وہ منتقل ہو جائے تو اس سارے علاقے شمالی جو اس وقت زرخیز نظر آتے ہیں یہ بنجر اور چٹیل میدانوں میں تبدیل ہو جائیں گے. اور اگر بروقت کارروائی ان لوگوں نے نہ کی تو یہ جو عالمی تبدیلیاں ہیں یہ آہستہ رفتار سے ہوتی ہیں، ان کی روک تھام بھی پھر وقت چاہتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج سے 10 سال کے بعد اچانک یہ کہیں کہ اب ہم نے کچھ کرنا ہے. جو نقصان ہو چکا پہلے، اس نے جو لہریں چھوڑی ہیں وہ اپنے نقطۂ عروج کو ضرور پہنچیں گی، وہ منطقی نقطۂ عروج جو ہے وہ پیدا کریں گی، اور اس عرصے میں وہ سب کچھ نقصان ہو چکا ہوگا جو جس کی روک تھام کے لیے ان کو دیر میں خیال آئے گا. تو یہ ہے وہ خطرہ جو اوزون ہول کے نتیجے میں یہ اپنے خود مول لے رہے ہیں اپنے اوپر. یہ بھی آپ کا سوال تھا.